الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیت میں ہم نے تذکرہ پڑھا صالح علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود کا، کہ ان کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا، پھر انہوں نے نشانی مانگی تو ان کو نشانی بھی لا کے دے دی گئی، اور ساتھ ہی پھر ان کو متنبع کر دیا گیا کہ اللہ کی نشانی ہے اونٹنی جو ہے، اس کو تکلیف کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ تم کو پھر اللہ کا عذاب جو آپ پکڑے گا۔ لیکن انہوں نے اس کا کیا رسپانس کیا، اس کا تذکرہ ہم آج کی آیت کے اندر پڑھیں گے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، اس کو یعنی کہ نقصان پہنچا دیا، اس کو مار ڈالا، جس کو منع کیا گیا تھا کہ اونٹنی جو ان کے کہنے کے اوپر نکالی گئی تھی، کوئی معجزہ کے طور پر ان کے سامنے آئی تھی، ایک نشانی جو انہوں نے مانگی تھی کہ تم نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ نشانی دکھا دی گئی، ساتھ ہی الرٹ کر دیا گیا کہ تمہاری منہ مانگی ڈیمانڈ جو ہے پوری کر دی گئی ہے، اب اس کو تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، بات کو ماننا ہے تم نے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے وہی کام کیا کہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو مار دیا۔ فقال، پھر کہا گیا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو اب 3 دن تک اپنے گھروں میں جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، برتنا ہے برت لو۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ آخری خواہش بتا دی جاتی، بتاؤ یہ آخری خواہش کیا ہے، تو بس یہ آخری خواہش کے طور پر ان کو 3 دن فری ہینڈ دے دیا گیا کہ اب 3 دن تمہارے پاس ہیں، جو اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو کر لو، جو تمہارے دلوں میں حسرتیں نکال لو، اس کے بعد اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تم کر لو جو کرنا ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ وہ ہے جو اب جھٹلایا نہیں جائے گا قطعی طور پہ، یعنی کہ اس کو کوئی باطل نہیں کر سکتا، یہ فائنل اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جانا ہے، جو آخری جو تمہارا مہلت تھی وہ اب ختم ہو گئی، جو تم نے اونٹنی کو بھی نقصان پہنچا دیا، جو منع کیا گیا تھا، جو تمہارے کہنے پہ نکالی گئی تھی کہ تم کہتے ہو کہ اونٹنی نکلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ بھی تمہاری آخری شرط بھی، آخری خواہش پوری کر دی گئی۔ اب بھی تم نے جو کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا، اب 3 دن کا تمہارے پاس وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو، اب عذاب آ کر ہی رہے گا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور 3 دن بھی پورے ہو گئے، کیا ہوا؟ نجینا صالحا والذین آمنوا معه، وہی اللہ تعالیٰ کی سنت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بچا لیا، صالح علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا تھا اس سے بچا لیا، اور جو ان کی رسوائی تھی اس سے ان کو بچا لیا، صالح علیہ السلام کو بھی اور ان کی قوم کو بھی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب جو ہے وہی قوی ہے، طاقتور ہے اور عزیز زبردست ہے، ایک ہر چیز کے اوپر غالب وہی ہے، اس کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، اس کی مہلت اب جو اس کی مہربانی جو وہ دیے رکھتا ہے، ورنہ پکڑنے پہ آئے تو ایک لمحہ لگتا ہے، فوراً وہ گرفت کر لیتا ہے، اور وہی کام ہوا، جو مہلت ان کو تھی مہلت ختم ہو گئی اور پھر ان کی گرفت کر لی گئی۔ لیکن اللہ کی وہی سنت قائم رہی کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح لوگوں کو بچایا، یہ نہیں کہ وہ جس طرح ہمارے یہاں مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے، گھن کے ساتھ وہ پس جاتا ہے، جب پیس رہے ہوتے ہیں چکی پستی ہے تو سارا کوئی بھی پس جاتا ہے، ہمارا مثال کچھ اس قسم کی بنی ہوئی ہے نا کہ جب شاید عذاب آئے تو اچھے برے سبھی رگڑے جاتے ہیں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اس قسم کی مثالیں سنا دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سنت کچھ اور نظر آ رہی ہے کہ جب بھی عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، پھر انہی لوگوں پہ آیا جو نافرمان تھے، جو اللہ کے بغاوت میں جا رہے تھے، یا اللہ کے جو حکم دیا تھا اس کے پوری طرح عمل نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا۔ یہاں بھی وہی بات آگئی، اللہ نے نبی کو بھی بچایا، اور نبی کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ تھے، معه، جو اس کے ساتھ تھے، ان کے راستے پر چل رہے تھے، اللہ نے ان کو بچایا، ان کو عذاب سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ اور فرمایا کہ تیرا رب یقیناً قوی ہے، بہت طاقتور ہے، اور عزیز ہے، اس سے یعنی کہ قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے زبردستی نے آ کے پکڑ لیا، تو اپنے گھروں میں پھر صبح کو ایسے اندھے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صفحہ چیزوں کو مٹا دیا جیسے ان کا نام نشان ہی نہیں تھا۔ لیکن کن کو؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ناانصافی کی، جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ نے منع کیا تھا، ان کے اوپر یہ عذاب آیا، صحیح لوگوں پر نہیں آیا۔
قال لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی وہاں پہ بستے ہی نہ تھے، کہ ان کا نام نشان نہیں تھا، ایسا ان کا حال کر دیا۔ الا سن رکھو، ان سمودا کفروا ربہم، بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ ان کو جرم ان کا یہ تھا کہ ان کے رب کی بات نہیں انہوں نے مانی، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا اس طریقے سے وہ نہیں چلے، رب کا اپنے کا کفر کیا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ بعد اللہ سمود، سن لو کہ دوری ہو، لعنت ہو سمود کے اوپر۔ یہ وہی یعنی کہ بالفاظ جو پچھلے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، حود علیہ السلام کی وہی الفاظ یہاں استعمال ہوئے، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ جس راستے پہ چلنے کو کہتا ہے اس راستے پر نہیں چلتے، اسی کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، جو چیز کا جہاں مقام ہوتا ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ان کا یہ نتیجہ پھر نکلتا ہے کہ اللہ کی گرفت پھر ان پر آ جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ یعنی کہ اب بھی اسی طریقے سے یہ ہے، چاہے تھوڑا سا اس کا انداز چاہے بدل جائے، عذاب اس طریقے سے قوم پر نہیں آتے جس طرح پہلے آتے تھے، لیکن اللہ کی گرفت ضرور ہو جاتی ہے انسان کہیں نہ کہیں، یہاں نہیں ہوگی تو اگلے جہان میں تو ہوگی ہوگی۔ یہ قانون وہی ہے، جو شخص ظلم والا راستہ اپنائے گا، ناانصافی والا، اللہ کی نافرمانی والا، کفر والا راستہ اپنائے گا، وہ ضرور اللہ کی گرفت میں آئے گا، اس کو یعنی کہ معافی نہیں ملنے لگی جب تک وہ خود اپنے آپ کو راستے کو ٹھیک نہ کر لے۔ لیکن جو شخص صحیح چل رہا ہے، اس کو چاہے دنیا میں تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات اٹھانی پڑیں، یہ ہوتا ہے کوئی بھی ہم صحیح راستے پہ چلنے پڑیں گے، ہمیں مشکلات تھوڑی بہت اٹھانی پڑتی ہیں، صبر استقامت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس مصیبت سے دوچار نہیں ہونے دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور بچائے گا۔ اور جو الٹے راستے پہ چلے گا، پھر وہ چاہے جتنا ہی بڑا ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال اللہ نے بڑی زبردست جو ہے اس سمجھ سب کام دے دی کہ نبی کا بیٹا بھی چاہے ہو، اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ کا قانون جو وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ دنیا میں ہمارے قانون ہے کہ ہم طرفداری کر جاتے ہیں، رشتہ داری دیکھ لیتے ہیں اور جناب تعلقات دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے قانون میں کوئی رشتہ داری کو تعلقات نہیں ہے، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہی ہو، غلطی کرے گا تو سزا پائے گا، پھر وہ اس میں کوئی معافی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ صحیح راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہدایات ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ہمیں ان کو صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہماری جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 68 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 73 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ پڑھا، آج کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فی الحال آج کی آیت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے خوشخبری لے کر۔ یہاں پہ رسولنا، رسولوں کی جمع یہاں پہ آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول کو ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن یہاں پہ فرشتوں کے حوالے سے رسول کا لفظ جو ہے آیا ہے، تو قرآن میں رسول کا لفظ انسانوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ خوشخبری لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو جو ہے وہ رسول کہا گیا، جمع کے صیغے میں رسولنا۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے وہ آئے پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، وہ کہنے لگے سلام، یعنی کہ السلام علیکم ہوئی، آئے، قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام، یعنی کہ السلام علیکم، السلام ہوئی ان کے درمیان۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ فوراً کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، یعنی ان کے خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا سامان ان کے لیے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں۔ اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی کہ انسانی شکل میں وہ آئے، تو انہوں نے انسانوں والی ڈیل کی، ان کے ساتھ السلام علیکم ہوئی، اس کے بعد کھانے پینے کا سامان ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، جیسے ایک مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى ایدیہم، جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ لا تصل الیہ، کہ اس طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی کہ جو کھانے پینے ان کے سامنے رکھا اس کو کھا نہیں رہے، ہاتھ بڑھا نہیں رہے ان کو کھانے کے لیے، نکرہم واوجس منہم خیفہ، تو ان کو
अजनबी महसूस किया, गैर महसूस किया और उनसे थोड़ा-सा खौफ़ खाया। क्योंकि ये एक तरह की निशानी होती थी कि जो शख़्स के लिए खाने-पीने का सामान ला के दिया है, वो उसको नहीं खा रहा, तो समझो कि वो किसी बुरे इरादे से आया है, किसी निशानी होती थी। अभी हम बल्कि सामने किसी के सामने खाना-पीना रखें और ना खाए, तो उसको यही अलामत समझी जाती है कि शायद नाराज़ है, गुस्सा है, खा क्यों नहीं रहा ये? वरना जो अच्छे माहौल में आएगा, दोस्ती में आएगा, उसके सामने जो भी खाना-पीना रखेंगे, वो खाएगा, लाज़मी बात है, चाहे उसको ना ही पसंद हो, लेकिन फिर भी तकल्लुफ़न उनको थोड़ा बहुत तो खाएगा। ना खाए तो ज़ाहिर बात है वो एक बुरी अलामत तस्वुर की जाती है कि ये किस इरादे से आया है, मेरे से खाना-पीना नहीं आया, क्या इसके दिल में बात है? तो उसी किस्म की बात यहाँ पे हुई कि जब उन्होंने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, कुछ खाना नहीं वो चाह रहे, तो उनको उनको गैर महसूस समझे कि पता नहीं कौन लोग आ गए हैं ये और उनसे खौफ़ खाया, ये क्या नीयत से, किस इरादे से आए हैं। अब यहाँ पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई गैब का इल्म नहीं था, उनको नहीं पता चला कि कौन आ गया, किस वजह से आया है। उन्होंने आम तौर जो डील की करते हैं इंसानों के साथ वही किया, तो जब नहीं उनके हाथ आगे बढ़े तो उनसे खौफ़ भी खाया। क़ालू ला तख़फ़, तो फरिश्तों ने कहा कि डरिए मत, इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। असल में ये वहाँ पे अज़ाब के लिए यानी कि भेजे जा रहे थे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का यानी कि वो आखिरी वक़्त आ गया था जो उनको मना किया जा रहा था। हम पढ़ेंगे अगली आयत में तज़किरा आएगा। तो ये अज़ाब लेके वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक काम ये भी उनके ज़िम्मे लगाया गया कि यहाँ पे खुशखबरी भी उनको दी गई। अब यहाँ पे यानी कि भी पता चल रहा है कि एक ही फरिश्ते 2 काम कर रहे हैं, एक तरफ वो खुशखबरी भी दे रहे हैं, एक तरफ अज़ाब भी लेके जा रहे हैं। कोई अलग-अलग नहीं है। ये एक पूरी टीम भी हो सकती है कि कुछ अपने काम से जा रहे हैं, कुछ बीच में ये हों, क्योंकि जमा का सीगा आया है, ज़्यादा थे, एक से ज़्यादा थे, अब कितने थे वल्लाह आलम। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप डरें मत, फरिश्तों ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हकत, और उनकी बीवी जो थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, वो खड़ी हुई थी, वो हँसने लगी। अब वो उनको शायद किस बात में हँसी आई कि लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं चला ये किस मकसद से आए हैं, वो क्या समझ रहे थे। तो शायद इस वजह से बहरहाल जो भी मामला हुआ, वो हँसने लगीं। फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक, तो हमने उसको इसहाक की खुशखबरी दे दी। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इसहाक, उनकी खुशखबरी जो है वो उनकी बीवी को दे दी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा इसहाक, और नाम भी यानी कि बता दिया खुद से। वमिन वराए इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद याकूब भी 2 बेटों के ऊपर नीचे यानी कि खुशखबरी दे दी फौरी तौर पर। क़ालत, कहने लगी या वैलता, हाय खराबी, अलिदु, क्या मैं अब बच्चा जनूँ कि मेरा बच्चा पैदा होगा? व अना अजूज़ुन, मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ। यानी कि बहुत उम्र रसीदा हो चुकी थी, औलाद उनकी कोई नहीं थी। तब इस बुढ़ापे में आके उनकी जब औलाद की खुशखबरी मिली, तो एकदम वो हैरान हुई कि हैं, अब मैं औलाद जनूँगी बूढ़ी-सी उम्र में, व अना अजूज़ुन, मैं बूढ़ी हूँ बिल्कुल, व हाज़ा बाली शैख़न, और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। यानी कि अजूज़ुन से मुराद यानी कि बांझ भी नहीं लिया गया, क्योंकि बांझ सारी ज़िंदगी गुज़र गई, कोई औलाद मेरी नहीं हुई। ये शौहर भी मेरा बूढ़ा हो गया, मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ, अब बच्चा होगा। इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब-सी बात है। यानी कि ताज्जुब का इज़हार किया उन्होंने। अब नबी की बीवी हैं, कोई आम औरत भी नहीं है, लेकिन इंसान बाहर इंसान ही है। यहाँ पता चलता है कि इंसान ही अल्लाह ताला ने पैगम्बर बनाया है, इंसान की बीवी भी इंसान ही, वही इंसानों वाली बातें हैं सारी, कोई ऐसी अजीब-ओ-गरीब बात नहीं है। एक अजनबी आए, उसको आम बंदा समझा, वो आम बंदा नहीं, फरिश्ते थे, और नहीं खा रहे तो उनसे खौफ खाया कि कौन आ गए, किस नीयत से आए, कोई पता नहीं क्या किस नीयत से आए हैं। उन्होंने बताया सारा कुछ। तो फिर जब बीवी के सामने जब बात हुई, बीवी हैरान परेशान हो गई, ये क्या है? तो आगे जवाब दिया फरिश्तों ने, क़ालू, कहने लगे, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या तू अल्लाह के अम्र में ताज्जुब कर रही है? यानी कि अल्लाह का जो हुक्म है उसमें ताज्जुब किस बात का? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, ऐ घरवाले, ये तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पर रहमत और बरकतें हैं जो वो भेज रहा है। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो तो बहुत हमीद है और मजीद है, तारीफ़ शुदा है, और बहुत ही यानी कि इज़्ज़तों वाला है, यानी कि उसके लिए कोई चीज़ ये मुश्किल नहीं है। अब यहाँ भी वही सबक हमें मिल रहा है कि बज़ाहिर हमें एक चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अल्लाह के लिए वो चीज़ नामुमकिन नहीं थी, अल्लाह ताला उसको कर देता है, अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब को पैदा करने वाला है, असबाब खुद बना देता है। हमें कोई सबब नज़र नहीं आ रहा, तो ये हो कैसे सकता है? लेकिन वो हमारी कमअक्ली है, हमारी कमज़ोरी है, हमारी नाअहली है, हमारे वो यानी कि महदूद हमारे ज़राए हैं सारे के सारे, उसमें हमें एक चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही होती है। ठीक है, अल्लाह ताला की कुदरतें लामहदूद हैं, उसका हम अहाता नहीं कर सकते, उसके लिए वो हर चीज़ मुमकिन होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि बज़ाहिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को ये चीज़ ताज्जुब वाली लग रही थी, अजीब लग रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, नामुमकिन लग रही थी। एक फिर यानी कि ज़ाहिर बात है, एक औरत बूढ़ी हो गई सारी ज़िंदगी, कोई औलाद उसकी नहीं हुई, खुद भी बूढ़ी हो गई, बांझ रही सारी ज़िंदगी, और उसका शौहर भी बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में आके उसको अचानक से औलाद की खुशखबरी को सुना दे, कोई डॉक्टर आके बता दे, लो जी आपके औलाद होने वाली है, उसके लिए तो हैरानगी हो गई, यार ये कैसे हो सकता है? वही मामला यहाँ भी है, फरिश्तों ने वो खुशखबरी दी, तो उनको हैरानी हुई। फरिश्तों ने वो जवाब दिया कि हैरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अम्रिल्लाह, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के आगे
کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہماری عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے خاص وہی سبق ضرور ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دیتا ہے اس کے نتائج بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یوں کرو گے یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم بات سیدھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات خود سیدھے کر دے گا، سنوار دے گا تمہارے کام، اور تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، پہلے صحیح بات کرنے پر، سیدھی بات کرنے پر اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ تمہارے معاملے سیدھے کر دے گا۔ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے سیدھی بات کر دی تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہوگا، ہم نے سارا سچ بول دیا، میں نے اپنے مال کا نقص بتا دیا تو میرا تو مال ہی نہیں بکے گا۔ ہمیں بظاہر یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ نقص بتا دیا تو کون لے گا، بظاہر ہمیں ناممکن نظر آتا ہے کہ نقص بتائیں گے پھر تو کوئی لے گا ہی نہیں، دھوکے سے آپ بیچ دو گے تو کوئی لے گا۔ لیکن یہ الٹ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بات سیدھی کرو، معاملات میں سیدھے کروں گا، تو اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، چاہے ہمیں بظاہر وہ ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ وہ کو گاہ کے ایسا پھیر دے گا جس کو مال ہی وہی چاہیے کہ ہاں ایسے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، لاؤ مجھے یہ دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ دوسرے اللہ نے کہا کہ جس نے اللہ کے رسول کے اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ہم اطاعت کے بجائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم جھوٹ بولنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہے کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم دھوکے کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں، ہم اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں، سود نہ کھاؤ تو ہم سودی کام کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلنا۔ وہ کیا ہے، وہ ہماری محدودیت ہے کہ ہمیں اس کے بغیر چیز ناممکن نظر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں، بجلی جب تک چوری نہیں کریں گے تو پورے بل تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ اس قسم کی باتیں ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناممکن نہیں ہوتا۔ تو آج کی آیت میں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہی سمجھتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ فرشتے یہ جواب دے رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ حمید مجید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز کا سزا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی بات پر کہ جو اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ غیب پہ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ بظاہر ہمیں اسباب نظر نہیں آ رہے، بظاہر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ غیب کے پردے میں ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب ایسا کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، آگے تذکرہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، مضبوط فرمائے، صحیح اللہ کے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 77 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جو ہے وہ جاتا رہا اور خوشخبری ان تک پہنچ گئی تو ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ فرشتے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، ان کو ایک عام انسان کی طرح ان کو ڈیل کیا، ان کو ٹریٹ کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں لا کے دیں، ان کو نہیں معلوم ہے کون آیا ہے۔ جب دیکھا ان کے ہاتھ آگے نہیں پڑے کھانے کے لیے، کھانا کی طرف وہ نہیں لپکے، تو ان سے خوف کھایا کہ یہ کون ہے، کوئی اجنبی ہیں، کون ہے یہ، کس نیت سے آئے ہیں جو کھا نہیں رہے۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ہم تو اصل میں عذاب لے کے قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بیچ میں تمہارے لیے خوشخبری اللہ نے بھیجی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازے گا۔ تو سارا واقعہ ہم نے پڑھا، تو اس کے سلسلہ اب مزید آگے چلا ہے اس آیت کے اندر کہ جب وہ سارا معاملہ ہو گیا، ان کا جو اجنبیت تھا، جو خوف سا تھا ان کے دل میں، وہ بھی جاتا رہا، پہچان لیا اچھا یہ کون ہے، خوشخبری بھی جو ملنی تھی وہ بھی مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس ٹاپک پہ آئے کہ تم جا کہاں رہے ہو، انہوں نے جو بتایا تھا ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ آیا ہے۔ اب توجہ اس طرف ہوئی جب وہ معاملہ دوسرا ختم ہو گیا تو اس کے بارے میں تذکرہ آئے گا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب وہ جو خوف تھا، جو دوسری کنڈیشن تھی وہ ختم ہو گئی، اپنے نارمل کنڈیشن میں آئے تو پھر اس طرف دھیان کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، جو خوشخبری مل گئی تو پھر قوم لوط کے بارے میں جو بتایا تھا انہوں نے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ تم وہاں کیا کرنے جا رہے، کیوں ان کو عذاب دینے لگے ہو، کیونکہ عذاب کا فیصلہ ظاہر ہے کہ انتہائی سخت فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تو پھر جانتے ہیں چیزوں کہ اللہ کے عذاب پھر کیسے ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ قریب تو پھر کوئی نہیں رہا ہوتا ہے ان کے نبیوں کے علاوہ۔
تو جب پتہ لگا یہ عذاب لے کے جا رہے ہیں تو سمجھ میں آ گیا، تو وہاں تباہی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ جو وہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں یعنی کہ ایک درد تھا ان کے دل میں کہ انسان ہے آخر وہ بھی، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس دن کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے، کہیں قتل عام کا فیصلہ ہو، جب مار دیا جائے گا لوگوں کو، تو ظاہر ہے کہ نرم دل انسان جو ظاہر ہے اس کا دل ہلتا ہے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اواہ منیب تھے، نرم دل تھے وہ بھی ایک۔ تو ان کو بھی اس چیز میں تشویش پیدا ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہاں تباہی ہونے لگی، پوری قوم مٹا دی جائے گی اب۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ کیوں تم وہاں پہ جا رہے ہو، وہاں پہ تو لوط ہیں اور یہ ہے، کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا، بات مان لی جائے گی، کیوں ختم کرنے لگے ان کو۔ جو بھی انہوں نے بحث مباحثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کی کہ وہ لوط کے، قوم لوط کے بارے میں جو ہے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔ انا ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حلیم بھی تھے اور بڑے نرم طبیعت و رجوع لانے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی کہ کیوں وہ ان پہ جھگڑا کرنے لگے، کیوں ان کو جو ہے بحث مباحثے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کا دل اللہ نے ایسا بنایا تھا، بڑے نرم تھے، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے کہ قوم جو ہے تباہ ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ مٹا دیے جائیں گے صفاقتی سے۔ تو یہ چیز ان کو ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچا رہی تھی، تو اس بارے میں تھوڑا سا بحث مباحثہ کرنے کسی طریقے سے معاملہ نہ ہو، تھوڑی سی اور مہلت مل جائے۔ لیکن جواب آگے کیا ملے گا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، آرزن ھذا، منہ پھیر لے اب اس سے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، انہ قد جاء امر ربک، اس میں تب تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی کہ اگر اپنے حکم دے دیا، فیصلہ سنا دے، اس طرح کے ہوتا ہے نا کہ بھئی عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے، بس اب اس میں نظر ثانی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم السلام جو بھی حجت بازی کر رہے تھے، جو بھی دلائل رکھ رہے تھے، انہوں نے شارٹ کٹ پھر انہیں جواب یہ دیا گیا، اے ابراہیم اب الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب چھوڑ دے اس بات کو، اس سے اب منہ پھیر لے، اسے اور اس سے اعراض کر لے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا اب حکم آ چکا ہے، اب فیصلہ اٹل ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے جو غیر مردود ہے، وہ رد نہیں ہوگا، ٹلے گا نہیں، اب وہ آ کر ہی رہے گا، آخری فیصلہ آ چکا ہے۔ لہٰذا بحث مباحثے کا، کوئی بھی حجت بازی کا، کوئی بھی دلائل رکھنے کا فائدہ کون نہیں رہا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اب وہ یعنی کہ اس حد تک جا چکی ہے وہ قوم کہ پلٹنے والا معاملہ کوئی نہیں رہ گیا، اللہ نے آخری فیصلہ سنا دیا ہے، اب وہ عذاب آ کر ہی رہنا ہے، اب وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے پیغمبر جو تھے بھیجے ہوئے ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے عذاب کو لے کے، سب سے پہلے سارے نبی کو پاس ہی آنا تھا، ان کا کہنا تھا کہ لے ہوئی نکلو اب تم یہاں سے، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، ان کو دیکھ کے ان کا دل غم سے بھرا، دل تنگ ہوا، وہ کیا کہنے لگے، وقال ھذا یوم عصیب، اوہو یہ آج کا دن جو ہے انتہائی اب سخت دن ہے، یہ بہت سختی والا دن اب آ گیا ہے، یعنی کہ جس چیز سے میں ڈرا رہا تھا اپنی قوم کو وہ تو نہیں سمجھے، اب آخر کار ان کا آخری فیصلہ آ گیا۔ تو جب فرشتے پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو ان کی کنڈیشن یہاں پہ اللہ نے بتائی کہ ان کا دل تنگ ہوا اور بڑے غمناک ہوئے وہ، اور کہنے لگے کہ آج کا دن جو ہے بہت سختی والا ہے، اب آخری دن آ گیا ہے، اب تباہی ہونی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پہنچنے کے بعد بھی جو ہے ان کی قوم کس حد تک پہنچی ہوئی تھی، اس کے معاملات انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں کل پڑھیں گے کہ جب فرشتے پہنچ گئے عذاب کو لے کے، تو فرشتوں کو وہ قوم کیا سمجھنے لگی اور کیا سے کیا آگے معاملہ چلا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ فی الحال ہم یہیں تک اسٹاپ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ بھی یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، وہ بھی غیب کے علم سے بالکل آ رہے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا اس چیز کا کہ اب اللہ کا فیصلہ آخری آ چکا ہے، اب اس نے تو ٹلنا نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پہ بحث مباحثہ کر رہے تھے کسی طریقے سے معاملہ ٹل جائے، کس طریقے سے یہ فرشتے واپس پلٹ جائیں، اسے عذاب وہاں پہ نہ لے کے جائیں۔ فرشتوں نے بتایا گا ابراہیم اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ عذاب نہیں ٹلے گا۔ تو یہ علم غیب کا معاملہ قرآن میں بڑے جگہ جگہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا اوروں کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کے علاوہ خود سے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مہلت ہوتی ہے دنیا کے اندر، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ چیز صاف ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ مہلت ایک تھی قوم کے پاس، قوم لوط کے پاس، وہ مہلت آخر کار ختم ہو گئی، اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، جو اپنے ڈھٹائی میں لگے ہوئے تھے وہ لگے رہے، آخر کار اللہ کا فیصلہ آ گیا جو کہ غیر مردود تھا، وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ تو ہم اپنے زندگی پر غور کریں کہ ہمیں بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، مواقع ہیں اس وقت ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اچھا ہی کر لیں یا برائی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، لیکن موقع آخر ایک دن ہمارے پاس بھی ختم ہو جانا ہے، ایک دن موت کا فرشتہ آ جائے گا، یا ایک دن کوئی بھی ایسا کوئی اللہ کا حکم آ جائے گا کہ ہم اپنے بس سے باہر ہو جائیں گے، ہمارا جو کنٹرول ہے وہ ہم سے چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ غیر مردود ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس پلٹنے والا وقت نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 77 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 83 تک پڑھیں گے. کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری بھی دی اور ان کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ان سے بحث مباحثہ کرنے لگے کہ یہ تم عذاب لے کے وہاں جا رہے ہو، وہاں تو لوط علیہ السلام ہے یا ان کی قوم ہے، شاید وہی مان لیں، جو بھی معاملات انہوں نے کیے. لیکن قرآن نے اتنا بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ وہ بڑے حلیم طبع اواہ منیب کے الفاظ ہے کہ بڑے نرم دل تھے، اور یعنی کہ ان کو اس کی تکلیف ہو رہی تھی کہ قوم یہ مٹنے جا رہی ہے، کس طریقے سے یہ لوگ بچ جائیں. لیکن فرشتوں نے جواب دیا کہ ابراہیم چھوڑ دے اس معاملے کو، اب یہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان سے عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس میں تذکرہ آیا کہ لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ دل تنگ ہوا، اس سے ان کو ایک غم ہوا کہ یہ کون آ گئے میرے پاس، اور کہنے لگے کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا سختی کا دن ہے. اب اس حوالے سے ہم نے فی الحال یہ کو سمجھا ہے کہ لوط علیہ السلام سے ان کو پتہ لگا کہ یہ عذاب لے کر آ گئے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے جو ہے کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے. لیکن آج کے آیات ہم آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءه قومه يهرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات. اور ان کی قوم کے لوگ جو تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑے آئے ان کی طرف بڑی خوشی سے، جناب جیسے کہتے ہیں ہانپتے کانپتے بس سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑے چلے آئے، اور وہ پہلے سے ہی برائیوں میں ملوث تھے، برے کام وہ کیا کرتے تھے. یعنی کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں یعنی کہ مشہور یہ بات آئی ہے کہ وہ ان کے اندر یعنی کہ لواطت کا عمل جس کو کہا جاتا ہے، برائی کے اندر وہ ملوث تھے، اپنی شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے وہ جو مردوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی جو یہ پہنچے ان کے پاس فرشتے، وہ ظاہر وہ انسانی شکل میں ہی پہنچے تھے کہ پہلے ابراہیم السلام کے پاس ہی پہنچے تو انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. تو یہاں بھی ایسے وہ انسانی شکل میں آئے تو قوم کے لوگ بڑے خوش ہو گئے، جی واہ جی کوئی شکار آ گیا ہمارے لیے. خیر وہ اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے گویا کہ وہ بھاگ ان کے پاس پہنچے. اللہ نے بتایا کہ پہلے سے برائیوں میں ملوث تھے. قالا تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم، یا میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. یعنی کہ وہ اسی طرف لا رہے تھے کہ شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا تمہارے مردوں کے لیے، عورتیں تمہارے پاس موجود ہیں، یہ بیٹیاں قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو تم، ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو. یعنی اگر میں ان کی حفاظت نہ کر سکا، کچھ نہ ایسا معاملہ ہو تو میرے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میں ان کی کوئی حفاظت نہ کر سکا، تو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تم رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی بھی جو ہے کوئی نیک چلن آدمی، کوئی تمہارے اندر جو ہے وہ بھلا آدمی موجود نہیں ہے؟ تم سب کے سب ایسے ہی ہو گئے ہو. قال، انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ تو بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اب یہاں شاید بیٹی سے مراد انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بات کی تھی کہ تو یہ موجود ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، سارا جو بھی معاملات ہے تمہارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوبست رکھا ہوا ہے، پھر تم کو ایسے کاموں میں پڑ رہے ہو. ان کا جواب دیا کہ نہیں ہے، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، تو جانتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ مشہور بات تھی، سب کو معلوم تھا کہ کیا ان کی عادات و خصائل ہیں، تو کہ تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. یعنی وہ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں. قال کہا انہوں نے لوط علیہ السلام نے، قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تمہارے معاملے میں، او آوی الی رکن شدید، یا کسی کوئی مضبوط سہارا میرے پاس ہی ہوتا کہ میں کچھ کر سکتا. یعنی کہ لوط علیہ السلام ایسے کمزور تھے اس وہاں پہ کنڈیشن میں کہ پوری قوم بگڑی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اکیلے شخص کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بظاہر ظاہری اسباب میں تو مشکل ہی ہوتا ہے، بہت ناممکن جیسی بات ہوتی ہے. تو ایک بے بسی کا سا اظہار کیا انہوں نے. یہاں پہ آ گیا وہ فرشتے کا قول،
فرشتوں نے بھی کہا کہ یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیری طرف نہیں بڑھ سکتے، یعنی کہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ ریسٹورینٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف بڑھیں گے ہی نہیں، آپ کو راستے سے ہٹا نہیں سکتے یہ۔ اب یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں پہچانا تھا، اور وہ اسی اپنے غم میں تھے کہ آج مہمان میرے پاس آئے ہیں، یہ لوگ مجھے رسوا کریں گے، یہ وہی اپنی شرارتوں میں پڑیں گے جو ان کی عادتیں خراب ہیں۔ تو یہاں پھر انہوں نے فرشتوں نے تعارف کروایا اپنا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم عام انسان نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، لن یصلوا الیک، تیری طرف بڑھ ہی نہیں سکتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اپنے رات کے ٹکڑے میں اپنے اہل جو تیرے ساتھی ہیں ان کو لے کے تم نکل یہاں سے۔ اب یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو پچھلے الفاظ ہم نے کل پڑھے تھے کہ جو لوط علیہ السلام کو ایک تکلیف اور غم کا جو اظہار انہوں نے کیا تھا، کہا تھا آج کا دن تو بڑا کچھ سختی کا دن ہے، وہ انہوں نے شاید اس حوالے سے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا کہ فرشتے عذاب لے کے آ گئے اب تو معاملہ خراب ہوگا، وہ انہوں نے شاید اسی حوالے سے بات کی تھی کہ مہمان میرے پاس اب آ گئے ہیں، میری قوم کے لوگ پہلے بگڑے ہیں، یہ بھاگے بھاگے یہاں آئیں گے، آج بڑا مشکل وقت ہو جائے گا میرے لیے ان کو سنبھالنے کا، اس حوالے سے شاید انہوں نے کہا تھا، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے یہاں پہ کہ لوط علیہ السلام ان کو بھی پہچانے نہیں تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ان کو عام انسان ہی تصور کر رہے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو غلطی لگی تھی، اسی طریقے سے یہاں لوط علیہ السلام کی غلطی لگی، انہوں نے بھی ان کو عام آدمی سمجھا، تو جب وہ انہوں نے ایک پچھتاوے کا تھا اظہار کیا، تب فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تیرے طرف نہیں بڑھ سکتے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پریشان نہ ہو اس معاملے میں، کرنے کا کیا کام ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ٹکڑے کے اندر اپنے اہل جو ہیں تمہارے ساتھی، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں، تمہاری قوم کے لوگ، ان کو لے کے بس تم نکلو اب یہاں سے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تو پھر تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دے گی، کوئی واپسی والا راستہ کوئی نہ، نکلو بس نکلتے چلو یہاں سے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی جو ہے جو وہ تیرے ساتھ، یعنی کہ کوئی نہیں ہوگی، اسی ایکسیپشن بتا دی کہ کیا ہوگا کہ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا، یعنی ان کے لیے بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ سنا کر بھیجا تھا فرشتوں کو کہ یہ سب کے سب جو ہلاک کر دیے جائیں گے، جو پیسے کل بات ہوئی تھی کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، تو عذاب کس کس پہ آنا ہے اللہ طرف سے، وہ بھی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف سے نومینیٹ ہو چکی تھی تمام لوگ، ان کی طرف سے عذاب آئے گا، ان میں لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی شامل تھی۔ تو یعنی کہ یہاں پہ کتنے سبق آموز چیز ہے کہ قریب ترین رشتے، پچھلے ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے، اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ موجود یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی قریب ترین رشتے ہوتے ہیں انسان کی بیوی، انسان کی اولاد، جو نبیوں کی بیوی، نبیوں کی اولاد بھی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں جب بچ سکتے، وہ انہوں نے معاملات اپنے خراب کیے، جب اعمال خراب ہوئے تو بھی اتنی بڑی بڑی رشتہ داری، اتنے قریبی رشتے بھی جو ہیں وہ بھی انسان کو بچا نہیں پائے پھر۔ فرمایا کہ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کا وعدہ کا وقت جب وہ صبح کا وقت ہے، یعنی صبح صبح ان کے اوپر عذاب آنا ہے، الیس الصبح بقریب، تو کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ان کا وقت آ پہنچا ہے، اب تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اب آگے کی طرف نکلنے والی بات کرو تم یہاں سے، اور اپنی قوم کو جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ، کوئی پلٹنے کا سوچے نہ، کیونکہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے پھر۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی کہ آخری وقت جب آ گیا، جب آرڈر ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے اب کر دو سارا ملیا میٹ، کیا ہوا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، جو کہ بلندی تھی ان کو پستی میں تبدیل کر دیا۔ اب اس سے یعنی کہ یہ بھی مراد اکثریت کہ بستی بالکل الٹ گئی تھی، یعنی کہ چھتیں جو تھی وہ نیچے چلی گئی، بنیادیں جو تھیں اوپر چلی گئیں، بالکل الٹ گئی بستی۔ اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلندیوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اپنی سرکشوں کی بلندی پہ تھے، یا جو بھی تھے اپنے آپ کو عالی مقام سمجھ رہے تھے، جو اللہ کے نبی کو کسی گنتی میں نہیں رکھ رہے تھے، ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہے تھے، ان کو صاف الہا کر دیا، بالکل ان کو ملیا میٹ کر دیا، زمین بوس کر دیا، ان کو جو بلندیاں تھیں وہ پستیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے اوپر پھر پہ در پہ جو تہ در پہ ان کو پتھر برسائے ہوئے، پتھروں کی بارش ان کے اوپر اس طریقے سے کی کہ بالکل ان کے تہ در تہ ان کے اوپر بارش برسی، پھر وہ مُسَوَّمَةً مِّن عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی کہ جو پتھر برسے ہیں وہ بالکل آرڈر تھے ان کا کہ کہاں کہاں برسنا ہے، اسی جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آرڈر تھا کہ اس پہ بھی یہ برسیں گے پتھر، وہ بھی عذاب کی مستحق ہوگی، اس طریقے سے ہر پتھر جو اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھا، پورا اللہ کی طرف سے ایک پورا معاملہ جو تھا طے شدہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو کر رہنا ہے، عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ چیز ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ اب یہ ظالموں سے دور کیا نہیں ہے، اس کے مختلف یعنی کہ تفاسیر لوگوں نے کی ہے۔ اب یہاں سے ظالمین سے مراد یہ بھی کفار مکہ بھی لیے گئے کہ جن کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ بستیاں ان سے کوئی دور نہیں ہیں، ان بستیوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، کیسے ان پر عذاب آیا، اور یہ عذاب کا آ جانا یعنی کہ یہ بھی ظالموں سے دور نہیں کہ جب انسان ظلم کے اندر آگے نکل جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب کچھ دور نہیں رہتا، وہ اسی پکڑ پھر کر لیتا ہے، کوئی بھی یعنی کہ اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں اس چیز سے۔ تو بہرحال بڑے سمجھنے لائق آیات ہیں یہ بھی جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ مسیح ایمان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بڑے اس کے اندر یعنی کہ ہمیں سبق مل رہے ہیں کہ جب انسان پٹری سے اتر جاتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا انسان پھر مستحق بن جاتا ہے، اور یہ یعنی کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ کوئی اللہ کا نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق ٹھہراتا ہے، جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی اس کا ناجائز انسان استعمال کرتا ہے، اور اس کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پھر انصاف کا اتنا بڑا پیمانہ سب کے لیے برابر ہے کہ اس میں نہ پھر نبی کا کوئی بیٹا بچتا ہے، نہ نبی کی بیوی بچتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اہل شمار نہیں کرتا کہ اہل ہی نہیں ہے تمہارے، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے اندر ہے ہی نہیں، اہل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لے کے نکلو، اور اتنے قریب ترین رشتے اللہ تعالیٰ ان کو اہل سے خارج کر دیتا ہے، وہ بھی عذاب سے دو چار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے، تو ہم اپنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کو فلاں بچا لے گا، فلاں نبی بچا لے گا، فلاں بزرگ بچا لے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دکھا دی کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اللہ کا قانون جو سب کے لیے ایک برابر ہے، دنیا میں یعنی کہ عذاب آ جانا انتہائی رسوا کن چیز ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب دنیا کے اندر ثابت ہو جائے، اس کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ترین بندے جو اللہ کے نبی پیغمبر ہوتے ہیں، ان کا نہ کوئی بیٹا بچ سکا، نہ کوئی بیوی بچ سکی، جو اللہ کی نافرمانی میں گیا وہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ عذاب اللہ کا آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، تو جب قانون دنیا میں اللہ نے نافذ کر کے دکھا دیا تو قیامت کے دن تو پھر ہے ہی انصاف کا دن، وہاں تو نافذ ہو کر رہے گا، تو ہمارے سمجھنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اعمال خراب ہوئے تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اس دنیا میں کوئی نہیں بچا سکا، اس آخرت میں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہماری جاری ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 83 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 90 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آج کی آیات میں جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دوسری قوموں کا تذکرہ پڑھا، قوم عاد کا، قوم سمود کا وغیرہ، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی قوم لوط کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مدین کی طرف جو شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قولا، کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے تم آنکھیں بند کر کے عبادت کرو، آنکھیں بند کر کے اس کی غلامی کرو، ایسی ہستی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یہ وہ یونیورسل پیغام جو ہر نبی نے اپنے قوم کو دیا، کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی غلامی کرنے کے لائق ہستی نہیں ہے۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی مت کرو، نقص مت کرو لو۔ یہ ان کا یعنی کہ سب سے بڑا فالٹ ہے جو کہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کہ ان کی قوم جو تھی ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اور یہ وہ فالٹ ہے جو آج کے دور میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، لوگ ناپ تول کے اندر مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کمی کرتے ہیں، عجیب عجیب لوگوں نے انداز بنا رکھے ہیں، پٹرول پمپوں پہ ہم دیکھیں مشہور ہے یہ چیز، اور ویسے لوگ ناپنے تولنے میں عام طور پہ یہ فالٹ بھی ہمارے اندر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ منع کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ ناپ اور تول کے اندر کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں بڑی خیر میں، بڑی بھلائی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تم سکون کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن تم یہ جو نقص جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ میں ڈر ہے اس چیز کا کہ تمہیں گھیرے جانے والے دن کا جو ہے وہ عذاب تمہیں آ گھیرے گا، یعنی ایسا عذاب کو اس دن آ جائے گا جسے تم گھیرے میں آ جاؤ گے، تم بچ نہیں سکو گے، اللہ کے عذاب کے اندر تک گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا جو کام جو ہے کم ناپنے تولنے والا، یہ تم اس طرف لے کے جا رہا ہے، حالانکہ تم اس وقت بڑی سکون کے، بڑی آسودہ حال، بڑی یعنی کہ خیر میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ اب فرمائیں کہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اے میری قوم، ناپ اور تول پورا کرو بالکل انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور زمین کے اوپر فساد کرتے مت پھرو، یعنی کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم دینا، ناپنا تولنا، اس کو فساد کے ساتھ جب تعبیر کیا کہ زمین پر فساد کرنے کا باعث ہے یہ، ظاہر ہے چیز سے جس کو پتہ لگے گا چیز مجھے کم ملی ہے، وہ لڑے گا، جھگڑے گا، ایک جگہ تولا اس نے کچھ اور وزن تھا، کہیں اور جا کے تولا تھا، وزن کچھ اور نکلا،
فوراً اس کو پتہ لگ جائے گا اس نے میرے ساتھ صحیح جو ہے وہ نہیں مجھے پوری دی چیز میرے ساتھ بےایمانی کی ہے اس نے، تو جھگڑے کا سب خود بخود بنے گا۔ تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو ہے زمین پر فساد کرتے مت پھرو، لوگوں ان کی چیزیں کم مت دو، پورا تولو، بالکل انصاف کے ساتھ تولو اور ناپو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی طرف سے باقی بچنا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان جو کم ناپتا تولتا ہے وہ اسی لیے کم ناپتا تولتا ہے کہ مجھے زیادہ بچت آ جائے گی، میں یا نہ کہ تھوڑے مال کو زیادہ پیسوں میں فروخت کر لوں گا، کم تول کے پیسے پورے لوں گا، مال کم دوں گا تو بچت زیادہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بچت آئے گی، جو باقی بچے گا وہ بہت بہتر ہے، ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، بتا سکتا ہوں کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، میں نگہبان تو نہیں ہے، تمہارا محافظ میں نہیں ہوں، محافظ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی دیکھ رہا ہے سارا ہر چیز اس کی حفاظت کے اندر ہے۔ اب یہ چیز جب شعیب علیہ السلام نے سمجھائی اپنی قوم کو، وہ نقص جو ان کے اندر تھا اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو سنوانے کی کوشش کی، قول تو آگے سے کیا جواب دینے لگے، کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز تجھے اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو اپنے آباء و اجداد، ان کی عبادت کو چھوڑ دیں جو ان کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، یعنی پہلی چیز بتائی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور یا پھر او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال کے ساتھ جو مرضی کریں، تجھے کیا ہے، یعنی کہ ہمارا مال ہے ہم بیچ رہے ہیں، یا تیری نماز اس چیز سے حکم دے رہے کہ تو ان چیزوں میں پڑھے، ہم آپ آباء و اجداد کی عبادت کو چھوڑ دیں اور جو ہماری مال کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہم تیرے تابع ہو جائیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بہت ہی حلیم، تو بڑا ہی نیک بھلا آدمی ہے، یعنی کہ تو شریف آدمی ہے، ہمارے ساتھ پنگے نہ، اس کے آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں او بھائی شریف آدمی اپنے کام سے کام رکھو، کیوں ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہو، یہ اسی قسم کا جملہ جو ہے وہ ایک دھمکی آمیز جملہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے نبی کو بطور جواب کے دیا، کہ جب انہوں نے بتایا کہ تم کام غلط کر رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ غلطی کو سنوارتے، اپنی غلطی کو مانتے کہ ہاں ٹھیک ہے واقعی چیز ہمارے اندر نقص ہے، الٹا اوپر سے حملہ اور ہوئے کہ تم کیا ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہو کہ جب ہم عبادت کرتے آ رہے ہو عبادت کو چھوڑ دیں، اپنے مال میں ہم جیسے جل چاہے کم تولیں زیادہ تولیں، تمہیں کیا اس سے لینا دینا، تو اپنی نماز میں رکھو، اپنے عبادت کرو، کام سے کام رکھو، تم تو بڑے شریف آدمی ہو، کیوں ہمارے ساتھ پنگے لے رہے ہو۔ قولا، کہنے لگے یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم غور نہیں کرتے اگر کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں، اور رزقنی منہ رزقا حسنا، اور نے مجھے اپنی جناب سے بہت اچھا رزق دیا ہے، وما اريد ان اخالفکم، اور میری کوئی یہ ارادہ نہیں کہ تمہاری مخالفت کروں، تمہارے ساتھ میں مخالفت نہیں مول لینا چاہتا، الا ما انہاکم عنہ، تو جس چیز سے میں تم سے روک رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں کہ تمہاری مخالفت مول لینا، نہیں کہ تمہارے ساتھ پھٹے بازی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ان اريد الا الاصلاح، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی کام جو غلط ہو رہا ہے، ایک کام فساد کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک ناانصافی کا کام جو ایک بازار تم نے گرم کر رکھا ہے، میں صرف اس کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ تمہارا کیا وہ کوئی مقابلہ، کوئی مخالفت تو کچھ نہیں ہے، مستطاعت ہو جتنی، یعنی کہ میرے استطاعت ہو اتنی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھ کو میری توفیق بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، جو بھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے جو میں کروں گا، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی کے اوپر میرا توکل ہے، اسی کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ وہ یا قوم ہے، وہ میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود وقوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، اور دیکھو میری قوم، میری دشمنی تمہیں اس چیز کی طرف نہ لے جائے کہ تمہیں بھی وہی کچھ پہنچے کہ تم سے پہلے قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو اور قوم لوط کو ہی پہنچا، وہ تو تم سے کوئی خاص دور بھی نہیں ہے، یعنی قوم لوط کے بعد کی قوم کا یہ تذکرہ آ رہا ہے فوری بعد کا، یعنی اس سے پیچھے قوم لوط کو اتنی دور نہیں تھی، ان کے آثار ان کے سامنے موجود تھے، کہ کیسے انہوں نے نافرمانی کی، کیسے اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ الٹ پھیر کر رہے ہو، تم میرے ساتھ بحث بازی کر رہے ہو، میرے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو، تو دیکھنا میری دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم میرے پر وہی عذاب ہو آ جائے جو تمہارے پہلے قوم نوح پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا، اور لوط کی قوم تو تمہارے سے دور ہے ہی نہیں، تم نے دیکھ ہی رکھا کیا ہوا۔ واستغفروا ربکم، تو اپنے رب سے بخشش مانگو، پردہ پوشی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹ جاؤ اس کی طرف، یعنی یہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہو چھوڑ دو، یو ٹرن لے لو، صحیح راستے کی طرف واپس آ جاؤ، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب جو ہے بڑا رحم کرنے والا اور مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی تم پلٹو گے اس کی طرف، اپنی غلطی کی معافی مانگو گے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا، تم پلٹو اس طرف، جو غلطی تم پر واضح ہو رہی ہے، تمہیں پتہ لگ رہا ہے یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، اس پر ڈٹائی سے مت اکڑو، تمہارے یہ میرے مخالفانہ انداز اور ڈٹائی جو ہے تم اسی عذاب سے دوچار کر دی، اس سے پہلی قوم میں جو دوچار ہوئی ہیں، تم اس کام کو چھوڑو، اپنے طرف سے معافی مانگو، پتہ تو لگ گیا کام ہم غلط کر رہے ہیں، مانگ لو معافی اس کی،
پلٹ آؤ اس کی طرف، تمہیں معاف کر دے گا۔ جب انسان ڈھٹائی اس کے ساتھ اس کام کو کرتا چلا جاتا ہے کہ پتہ بھی چل رہا ہے کام غلط ہے، اس کے باوجود اس سے وہ باز نہیں آتا، تو پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، قدرتی بات ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب غلطی انسان کے اوپر واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں یہاں پہ میں غلط ہوں، اس وقت انسان کا کام ہے کہ وہ شیطانی حرکت نہ کرے، آگے سے ڈٹائی نہ کرے، آگے سے دلائل نہ پیش کرے، بلکہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی، فوراً معافی مانگ لے، اللہ کی طرف سے اور توبہ کر لے۔ یہی ہے جو ہے انسانیت ہے، یہی آدم علیہ السلام نے بھی کیا۔ اور دوسرے راستے پہ جائیں گے تو پھر وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جس غلطی کی طرف اشارہ دیا گیا یہاں پہ کم ناپنا تولنا، یہ ہمارے اندر بہت کثرت سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کو ہم سے دور فرمائے، ہمیں بالکل انصاف کے ساتھ ناپنے تولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فساد سے اللہ محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 95 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، کہ بہت سی باتیں تو کہہ رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور پاتے ہیں، تمہارے اندر اتنا طاقتور نہیں ہے۔ اسی پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چلا تھا کہ ان کی قوم کے اندر کم ناپنے تولنے کا ایک مرض تھا کہ وہ لوگوں کو چیزیں پوری نہیں دیتے تھے، کم ناپتے تولتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ مرض ہمارے ہاں بھی بہت عام پایا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی ہمارے یہاں کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب ان کو واضح نصیحت کی، ان کو بتایا کہ کام تم غلط کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگے، اب ان کا تذکرہ مزید آگے چل رہا ہے، کہنے لگے تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو خام خواہ ہماری ٹانگ میں اڑا رہا ہے ہمارے کام میں، ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں، تو اپنے نماز روزے کر رہا ہے، کرتا جا، ہمارے معاملے میں تجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کہی، اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو تجھے اپنے اندر کمزور پاتے، تو ہمارے اوپر زور کوئی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ خام خواہ میں پنگا لے رہا ہے۔ یہ اس قسم کی یعنی کہ بد تہذیبی کیا کرتے تھے پیغمبر کے ساتھ۔ اور آگے کہنے لگے ولولا رحتک، اگر تیرا کنبہ نہ ہوتا یہاں پہ، تیرا خاندان نہ ہوتا، لرجمناک، ہم تو یہاں سے دھکے دے کے نکال دیتے، ذلیل و خوار کر کے رسوا کر کے نکال دیتے۔ یہ وہی رجمناک رجیم کا لفظ جسے شیطان کو شیطان رجیم کہا جاتا ہے، شیطان کو بھی کہا جاتا تھا کہ نکل جائیں یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے، اسی بنا پر کوئی رجیم کا خطاب جو ہے ملا۔ یہ وہی رجیم کا لفظ یہاں پہ لرجمناک، ہم تو یہاں سے دھکے دے کے نکال دیتے اگر تو اس قسم کے ہمارے تو تیرا خاندان تیرے پیچھے نہ ہوتا۔ وما انت علینا بعزیز، تمہارے پہ کوئی زور نہ رکھ پاتا۔ قال، تو جواب دیا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ، کہنے لگا اے قوم، کیا میرا خاندان، میرا کنبہ تمہارے نزدیک جو ہے اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ یعنی کہ تم اللہ کی پرواہ نہیں کر، میں تم اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم اللہ کی بات چھوڑ کے میرا کنبہ خاندان دیکھ رہے ہو کہ میرا کنبہ خاندان ایسا ہے، تم تجھے چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہم تجھے دھکے دھکے یہاں سے نکال دیتے۔ اللہ کی یعنی کہ تمہارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، خاندان کی زیادہ ویلیو ہے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور کہ تم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی کہ اللہ کے تم اہمیت ہی کو نہیں دے رہے، اللہ کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا اور بس خاندان کا منہ دیکھ رہے ہو میرا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو ہے تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جو بھی تم کر رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو، اور اگر نتیجے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تیرا خاندان ہے بس ٹھیک ہے، ورنہ تجھے یعنی کہ اللہ کی بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں اور تم صرف خاندان کے منہ پہ چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ اللہ کی بات کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا اور بس خاندان کو تم دیکھ رہے ہو۔ فرمایا یا قوم ملو، اے میری قوم، کرو اپنے، یا قوم ملو علی مکانتکم، کری جاؤ کام اپنا جو تم کر رہے ہو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، پھر میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، تم جب نافرمانی میں ڈھٹائی میں لگے ہو پھر لگے رہو۔ انی عامل، میں اپنا کام کر رہا ہوں، سوف تعملون، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس کو رسوائی کا عذاب پہنچتا ہے اور کون جھوٹا ہے، یعنی کہ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو، کہہ رہے کوئی عذاب کچھ نہیں آئے گا، بس جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا عذاب کس پہ آتا ہے، جھوٹا کون ہے۔ ورتقیبوا انی معکم رقیب، کرو انتظار تم بھی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے کیا رزلٹ آ جائے گا، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا امر آ گیا، حکم آ گیا، ٹائم لمٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، ہم نے نجات دی، بچا لیا شعیب کو بھی اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے، جنہوں نے اس کی بات کو مانا تھا، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی ان کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے نکال لیا، اس حساب سے پہلے سائڈ میں کر لیا، بچا لیا، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور ان ظالم لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، ایسے زور کی چنگھاڑ، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو پھر اگلی صبح ہی وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندھے پڑے رہ گئے، منہ کے بل پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں، جو کہ ان کو ملیہ میٹ کر دیا، صفحہ سے اس کا نام تک مٹا دیا۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ کی وہی سنت ذکر ہوئی ہے کہ عذاب صرف ان لوگوں پر آیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، جنہوں نے بدعملی کی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انہی پر عذاب آیا، اور ایمان والوں کو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، سائڈ پہ کر لیا۔ تو یہ چیز جگہ جگہ قرآن میں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جہاں بھی قوموں کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ اللہ نے صاف طور پہ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، ان کو سائڈ پہ کر لیا۔ وہ ہماری دنیائی مثال نہیں ہے کہ گھن کے ساتھ دانے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اس قسم کی بات ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ نہ اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے بیچ میں رگڑے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کے قرآن میں تذکرہ اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ جو صحیح عمل کرے گا اللہ نے اس کو ہمیشہ بچایا ہے، جو خود غلطی کرے گا وہی پسے گا، اسی کے اوپر عذاب آئے گا۔ صحیح لوگوں پہ اللہ نے کبھی عذاب نہیں بھیجا، ہر جگہ اللہ نے یہ بتایا کہ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو نجات دی، ان کو بچا لیا، صرف جو ظالم تھے جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا انہیں پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب پر ایسا آیا کہ علم یغنوا فیہا، جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں، بالکل صفحہ سے مٹا دیا، نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ آج اس طرح ہم دیکھ لیں وہ بادشاہوں کے بڑے بڑے گھر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات پڑے ہوئے ہیں، لیکن بادشاہوں کا وہاں نام نشان نہیں، ایسا ہی جیسے کبھی تھے ہی نہیں، بس ایسی عمارتیں بنتی رہتا ہے لوگوں کے سیر کرنے کے لیے، ان کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہمیشہ اس طریقے سے ہی چلتی آئی ہے۔ فما قالا بعدا لمدینہ، سن لو کہ دوری ہو، لعنت ہو مدین کے اوپر بھی، مدین کے لوگوں پر، کما بعدت سمود، جیسے لعنت پڑی تھی، جیسے دوری ہوئی تھی سمود کے لیے، قوم سمود کے لیے۔ تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ واقعات میں سبق ہمیں وہی مسلسل ایک ہی مل رہا ہے مختلف انداز سے کہ اللہ نے ہر موقع پر اپنے احکامات نازل کیے، ہر پیغمبر جو ہے اللہ کی دعوت لے کے آیا، پیغام لے کے آیا، اور جو ہے ایک واضح و نصیحت لے کر آیا، تو جن لوگوں نے کی واضح نصیحت کو قبول کر لیا وہ بچا لیے گئے، اور جنہوں نے پھر منہ پھیرا اور اپنی مرضیاں کی وہ پھر بچائے نہیں گئے، وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو آج ہماری بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے، پیغام ہم تک بھی پہنچا ہوا ہے، اللہ نے پیغام پہنچایا ہم تک، اللہ نے آخری نبی بھیج کے پیغام جو ہے وہ محفوظ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، ہمارا کام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس کے مطابق گزاریں گے تو بچت ہے، اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے، جانتے بوجھتے وہی راستہ اپنائیں گے جس کو اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ کم ناپ تول کی کمی ہمارے اندر کس قدر عام دیکھنے میں آتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے جو بھی کم ناپ رہا ہے، کم تول رہا ہے، اس کو بالکل بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں جو ہمارے یہاں برائیاں موجود ہیں، اکثریت کو پتہ ہوتا ہے کہ کام برا ہے، یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ نے وہ طریقہ فی الحال وہ چھوڑ دیا کہ قیامت اب بالکل قریب آ گئی ہے، وہ جو عذاب دنیا میں دے کے اللہ قوموں کو مٹا دیتا تھا وہ نہیں ہے، وہ مہلت جو تھی ان کی، یعنی کہ وہ ٹائم لمٹ عذاب تک ہوتی تھی، ہماری مہلت اللہ نے موت تک رکھ دی ہے، قیامت تک رکھ دی ہے، بس جب ہماری موت آئی تھی معاملہ پھر ختم۔ تو موت ہماری کب آ جانی ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، مہلت کب ختم ہو جائے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح کو عذاب کا نہیں پتہ ہوتا تھا، پیغمبر جو عذاب کا نہیں بتاتا تھا کب آئے گا، وہ اللہ ہی بھیجے گا جب بھی بھیجے گا، تو اس طرح ہماری موت کا ہمیں کون سا پتہ ہے، ہماری موت کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے ہمیں؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، جب بھی آئے گی اچانک ہی آئے گی، جس طرح عذاب کے بارے میں بتایا جاتا تھا، قیامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اچانک تم پر آ کھڑی ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ حال ہماری موت کا اچانک آ جائے گی، کبھی بھی مہلت اللہ نے دی اچانک سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارا کام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اپنے معاملات کو ہم صحیح کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اسی میں بچت ہے۔ نہ صحیح کیے تو عذاب کے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واقعہ سنائے کہ وہ عذاب آ کر رہتا ہے، تو ہمیں بھی ظاہر ہے پھر وہ عذاب آ پکڑے گا، کس انداز سے پکڑے گا وہ ہر قوم کا انداز الگ الگ رہا ہے، ہمارا بھی کچھ الگ ہوگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے۔ جو نافرمانی کرتا ہے وہ عذاب سے بچتا نہیں ہے، پھر بچتا وہی ہے جو فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے حکام کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 95 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 100 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات، اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر، واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملائہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی، درباروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ فرعون کے حکم کے پیچھے چلے، اس کی انہوں نے اتباع کی، اس کی پیروی کی، فرعون کی پیروی کی انہوں نے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ قوم سمود کا، قوم عاد کا اور مختلف قوموں کا جو ہے وہ تذکرہ چلا۔ آج کی آیت میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرے بیان ہوتے ہیں، یقیناً ان کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، ایک کامن سبق جو اس کے اندر ہوتا ہے کہ ان تمام قوموں کی طرف اللہ کے پیغامات پہنچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہ اس پیغامات کو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو نشانیاں، ان کو ٹھکراتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئے ہیں، ہم تک بھی نشانیاں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور ساری زندگی، ہماری عمر قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ تو بات اس میں بھی وہی آتی ہے، اگر ہم اس پیغام کو مانیں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں مانیں گے تو انجام برا ہوگا۔ تو آج جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور واضح دلائل دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے فرعون کی ہی اتباع کی، اسی کے کہنے پر چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا، اس کا کام تھا، وہ بھلائی والا نہیں تھا، یعنی فرعون کو برے کاموں کی طرف ہی لگاتا تھا، فرعون کے کام اچھے نہیں تھے، وہ اسی کے پیچھے چلے۔ کیا ہوگا، یقدم قومہ یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے پھر آگے آگے ہوگا، جو اس کے پیچھے یہاں پہ دنیا میں رہے، وہ قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پھر ان کو دوزخ میں لا اتارے گا وہ، یعنی کہ ان کو دوزخ کے راستے میں لے کے چلا دنیا میں، قیامت کے دن بھی فیصلہ پھر یہی ہوگا، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ پھر جیسے وہ دنیا میں اس کے پیچھے لگے تھے، قیامت میں بھی پھر وہ آگے آگے ہوگا، اور اس کے پیچھے لگنے والے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے وہاں پہ بھی، اور سب کے سب کو جہنم میں لے کے اتر جائے گا وہ، ان کا انجام آگ اور جہنم ہی ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں یہ نشانی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہے ہوں گے، جو ہدایات ہم تک پہنچی ہوں گی اس کو ہم غور نہیں کریں گے، اور بس آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے ہوں گے، تو قیامت کے دن بھی پھر وہی ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے ہم پھر اسی کے پیچھے وہاں پہ بھی چل رہے ہوں گے، جو انجام پھر اس کا ہوگا وہی انجام پھر ہمارا بھی ہوگا۔ وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، کس سے تعلق تھا، کس کے نہیں تھا، کس کی امت ہے اور کس کی نہیں ہے، اعمال کے نسبت پھر فیصلہ یہی ہوگا۔ اب ظاہر یہ قوم جو دکھا ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلاتے ہیں ایک قسم کے، اور موسیٰ علیہ السلام جو قوم کی طرف بھیجے گئے وہی اس کی امت ہوتی ہے، اس میں سے کوئی ایمان لے آتے، کچھ نہیں لے کے آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن انجام وہی ہوگا، جو ان کی بات کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو مخالف چلیں گے وہ قیامت کے دن بھی ان کا انجام پھر وہ مخالفانہ ہی ہوگا، وہ انجام برا ہی ہوگا۔ یہاں پہ صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فرعون کے پیچھے چلے وہ قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہ آگے آگے ہوگا، وہ سب کو جہنم میں لے اترے گا پھر۔ وہ بئس الورد المورود، بہت ہی بری گھاٹ ہے جہاں پہ وہ اترے گا، بہت بری گھاٹ پہ یعنی کہ لے کے اتارے گا، جس وادی میں وہ لے کے اترے گا وہ بہت بری ہوگی، ظاہر ہے وہ آگ و جہنم و دوزخ ہی ہوگی، تو ظاہر بات ہے وہ بری ہی ہوگی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی لعنت ہی ان کے پیچھے لگی، اور قیامت کے دن بھی پھر ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوئے، فرعون اور اس کا سارا لشکر جو تھا وہ غرق کر دیا گیا، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت پڑی، ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا اس کا انجام ہوا اس وقت کے جو لوگ تھے، اور قیامت کے دن بھی پھر وہ پوری دنیا اس وقت بھی دیکھی کہ ان کا کیا انجام ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد، دونوں جہان کا جو ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بئس الرفد المرفود، اور بہت ہی برا وہ انعام ہے یا عطیہ ہے جو بھی ان کو پھر وہاں پہ ملے گا، یعنی وہ ظاہر انجام کا وقت ہوگا نا، اس وقت جو جس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں پہ مل رہا ہے، وہ عطیہ وہ ملے گا، جو بھی وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو ظاہر ہے فرعون کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اس کے اور اس کے ساتھی جو ہوں گے، اس کے پیچھے لگنے والے، ان کو تو وہ بہت ہی بری چیز ہوگی جو پھر وہ ان کو ملے گی، وہ ان کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہوگی، وہ نقصان ہی نقصان وہاں پہ ان کا ہوگا۔ وجہ کیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں وہ اس کے پیچھے لگے، جو وہ کہتا ہے وہ چلتے چلے گئے، وہی حال ہمارے آج لوگوں کو بھی اکثریت کا ہے کہ بس کسی نہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے کو پیر پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی بڑا بزرگ پکڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی بھی بات کر کے دیکھ رہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سارے پاگل تھے، اور جو مشرکین مکہ کا جو تذکرہ قرآن میں آیا وہ بھی اسی طریقے سے آیا ہے، جب اللہ کے نبی پیغام پہنچاتے تھے ان تک تو وہ بھی کہتے تھے کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے،
تو سب کا سب یعنی کہ یہ وہی روش ابھی بھی چلی آ رہی بھیڑ چال کی طرح کہ بس جو بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو خاندانی طور پہ جو رسومات چل رہی ہیں بس وہی چلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے طور پہ کوئی تحقیق نہیں، کوئی غور و فکر نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں۔ یہ دنیائی معاملات میں ہم ہر چیز کی بڑی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کے اوپر بڑے ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ دنیائی معاملات میں ہم اپنے بڑوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں کہ وہ تو بیچارے سیدھے لوگ، تو انہیں کیا پتہ۔ ہم آج بڑے عقل مند، آج بڑی ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، آج ہمارے پاس جو نالج آ گیا وہ پہلوں کے پاس تھوڑی تھا۔ دنیائی معاملات اب بالکل الٹ ہوتے ہیں، پچھلوں کی کوئی پیروی ہم نہیں کرتے، خود عقل مند بڑوں کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں بالکل ہماری روش علیحدہ ہوتی ہے کہ اپنی کوئی ریسرچ نہیں، بس جو بڑوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ان کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ جو یوں آنکھیں بند کر کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کا انجام پھر یہ ہوگا، جو بڑا غلطی پہ تھا پھر وہ بھی اسی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ وہ پچھلوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ وَكَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ وہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، یعنی کہ ان کی نسلیں کچھ چلی آ رہی ہیں۔ وہ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے تھے، تو انہی کے کچھ نسلیں پیچھے تباہ و برباد بھی کر دی گئی، اسی میں سے بندر و خنزیر بھی بنا دیے گئے، اور انہی کی باقیات کچھ آگے بھی چل رہی، جو ان کے جو صحیح راستوں پر چلے وہ چل بھی رہے، انہی کی قوم کے آج تک ان کے باقیات باقی ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ختم کر دی گئی ان کی کہانی۔ تو بہرحال یہ تمام انبیاء کے جتنے بھی قصے ہم نے پڑھے اور آگے جتنے بیان ہوتے ہیں، ان تمام قصوں کے اندر جو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی خالی قصے کہانیاں سنانے نہیں ہے، یا پرانوں کی برائیاں بیان کرنا نہیں ہے کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ مقصد ہمارے لیے سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہم وہ کام نہ کریں۔ پیغامات ان تک بھی پہنچے تھے، جب اللہ کے نبی پیغام لے کر آئے تھے انہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا، اپنی مرضیاں کی، اپنے بڑوں کے پیچھے چلے، اپنے دنیائی مفادات دیکھے، دنیاوی دشمنیاں تعصبات کے پیچھے لگ گئے، اصل پیغام کو چھوڑ دیا، تو بھی ان کا جو انجام ہوا وہ اللہ نے بیان کیا۔ تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے، ہر صورت آج بھی پہنچتا ہے، انسان بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو ہائی لائٹ ہوتی ہیں ہمارے سامنے، اللہ کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھیج دیتا ہے جو بات ہم تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ ہر شخص اس چیز کا اقرار کرے گا کہ ہاں میرے تک پیغام پہنچا تھا اور میں نہیں مانا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بے گناہ جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دے گا کہ اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، حقیقت اس پہ واضح ہی نہیں ہے، اس کو اللہ سزا دے دو، جہنم میں ڈال دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر شخص تک پیغام ضرور پہنچا ہوگا، وہ اقرار کرے گا چیز کا کہ ہاں میرے تک بات پہنچی تھی، میں نے ہی نہیں مانا تھا، میں نے ٹھکرا دیا تھا اس کو۔ تو یہ موقع ہر شخص کو ملتا ضرور ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے خود وہ موقع ضائع کر دیتا ہے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کے یا اپنے فرقے کے پیچھے لگ کے، اپنے تعصبات اور انا کے پیچھے لگ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی معاملات کے پیچھے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جو ہے پھر وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں ہم غلطی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی حق بات ہمارے سامنے ہے ہم اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے مختلف قوموں کا تذکرہ پڑھا، قوم سمود، قوم عاد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور مختلف قوموں کا تذکرہ آیا، اور سب کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو پر عذاب آیا اور ان کو صفاتی سے مٹا دیا گیا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ اب یعنی کہ یہ پچھلی بستیوں کو تذکرہ ہوئے، جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ظلم نہیں ان کے ساتھ کیا ہلاک کر کے کہ ان کو صفاتی سے مٹا دیا، ان پہ عذاب بھیج دیے، یہ کہ ہمارے ظلم پر مبنی کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ظلم پر مبنی عمل نہیں تھا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، خود انہوں نے اس چیز کا مستحق ٹھہرایا جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتا رکھا تھا، جس چیز سے اس کو متربع کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے جان بوجھ کر وہی کام کیے،
جس طرح ہم کسی کو بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہاں نہیں جانا، یہ بجلی کی تار ہے، تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اب مستقل اس کو منع کیا ہوا ہے، سمجھا رکھا ہے، اب وہ سمجھدار بھی ہے بچے، یہ بھی نہیں کہ بالکل نہ سمجھے گا، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سینس ہے اتنی، اس کے باوجود جان بوجھ کے جا کے جو اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ جا کے اس کو کرنٹ لگے گا، اس کو نقصان ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ظلم اس کے ساتھ ہو جائے گا خود بخود، ظاہر کہ کرنے والے کا قصور نہیں ہے، اس نے تو بتا دیا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، تو جان بوجھ کے ادھر جائے گا تو گویا خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اس کو بتا دیا گا کہ یہ نتیجہ یہ نکلے گا، تو وہی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی ظلم ان کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتهم التی یدعون من دون اللہ من شیء، اور پھر ان کے جو بھی انہوں نے الہ بنا رکھے تھے، جن کو اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، ان میں سے کوئی ذرا برابر بھی ان کے کام نہیں آیا، کسی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، جو بھی انہوں نے اللہ کے سوا خدا جن کو بنا رکھے تھے، جن کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارے اپنے افتراء ہیں، ان کی کوئی جو ہے حقیقت اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی سند نازل نہیں کی، تم خام خواہ اپنے ایک کیا کہنا چاہیے کہ اپنی توہمات کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اپنے خیالات کے پیچھے لگے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہیں کو پھر کوئی فائدہ نہ دے سکے ان کو۔ لما جاء امر ربک، جب رب کا حکم آ گیا، یعنی کہ جب عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا تو ان کے خدا ان کو بچا نہیں سکے، جن کے ساتھ انہوں نے اپنے وہ عقائد گھڑ رکھے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ بچا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، وہ فائدہ دے گا، عقائد اس طرح کے آج بھی ہمارے موجود ہیں، آج بھی جو لوگوں کا دیکھو جو اللہ کا حکم یہ ہے اس کے مطابق چلو، لوگوں نے آج بھی اپنے اپنے یعنی کہ باطل عقائد بنا رکھے کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہماری اس کے ساتھ نسبت ہے، ہماری اس کے ساتھ نسبت ہے، لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑ گھڑ کے سنا رکھی ہیں عوام الناس کو، قیامت کے دن بس ٹھیک ہے، بس فلاں کا دامن پکڑ کے پار ہو جائیں گے، فلاں بچا لے گا، یہ میرے بندے ہیں، اس کو جانے دو، اس قسم کی کہانیاں بنا رکھی ہیں جس کا کوئی سیر پار نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں قرآن میں سنت میں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول نے ایسا وعدہ کیا کہ تمہیں ایسے ہی کو بچا کے لے جائے گا، وہی چیزیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور یہ چیزیں ان کے ہاں بھی موجود تھیں، تو اللہ کہہ رہے جب ان کے عذاب آیا تو کوئی ان کو فائدہ نہیں دے سکا، تو یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ آج ہم نے اگر ایسے عقائد بنا رکھے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہمارے لیے بھی کچھ سزا کا ایسا فیصلہ ہو گیا تو پھر کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکے گا وہاں پہ، تو لما جاء امر ربک، رب کا حکم آ گیا پھر کوئی فائدہ نہ دے سکا، وما زادهم غیر تتبیب، اور انہیں ہلاکت کے سوا کچھ بھی ان کا نہ بڑھ سکا، یعنی ہلاکت ہی ہلاکت ان کو ملی، کوئی بچانے والا آگے نہیں ہوا ان کو بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ تیرے رب کی پکڑ پھر ایسی ہی ہوتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آ جائے تو پھر ایسی ہی پکڑ آتی ہے بستی کے اوپر جب وہ ظلم کی روش پہ اتر آتے ہیں، جب ظلم کرنے لگ پڑتے ہیں، اور ظلم یہی ہے یعنی کہ ناانصافی چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا، جو چیز بتائی گئی ہے اس کو کچھ کا کچھ سمجھ لینا، یہ سب چیزیں یعنی کہ ظلم میں شمار ہوتی ہے۔ ظلم یہ نہیں کسی کو مار پیٹ کر دیا یا کچھ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، وہی ظلم ہے، ظلم کسی کو اپنے اصل جگہ سے ہٹا دینا بھی، جو اس کا پوزیشن تھی اس کا پوزیشن سے ہٹا دینا، جس کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اس مقام سے ہٹا دینا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کو اللہ کے مقام سے ہٹا دیا، ان کو جو اللہ کا حق ہونا چاہیے تھا، جس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اللہ کی بات کو جس طریقے سے مانا جانا چاہیے تھا، اس کو اس مقام نہ دیا اللہ تعالیٰ کو وہ، اور غیر ہستیوں کو ان کے مقام سے اٹھا کے کہیں کا کہیں پہنچا دیا، ان کو یعنی کہ خدائی درجے پر ہی پہنچا دیا، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھ لیا، یہ تمام چیزیں ظلم کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ جب کوئی ظالم ہو جاتی ہے جو بستی، یہ پکڑ اللہ کی ایسی آتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ جو ہے انتہائی دردناک اور بہت سخت ہے، کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت آخر ایک دن ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان جو ہے اللہ کی پکڑ کے اندر آ جاتا ہے، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس مہلت کے اندر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ہم سنواریں بنائیں، جو ہماری غلطیوں کو ہم سدھار لیں، کیونکہ یہ مہلت ختم ہو گئی اس کے بعد پھر پکڑ آ جائے گی، پکڑ جو ہے پھر اللہ کی بڑی شدید ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ، دردناک بھی اور شدید بھی ہے اگر ہم نے ظلم کی روش اختیار کی تو۔ ہمیں کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، یعنی آخرت کے عذاب کا جس کو خوف ہے وہ دیکھ لیں ان واقعات کے اندر کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے، جب اللہ کی بات کو نہیں مانا جاتا تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، پھر کیسی پکڑ آتی ہے کہ پھر کوئی کچھ ہی کے کام نہیں آ سکتا، جتنی مرضی انسان کی طاقت ہو، جتنے مرضی اس کے چاہنے والے ہیں، اس کی جتنے مرضی تعلقات ہوں، کوئی پھر کام نہیں آتا، اللہ کی پکڑ اس طریقے سے آتی ہے کہ ہر چیز وہاں پہ بے بس ہو کے رہ جاتی ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، یعنی کہ عذاب آخرت کا بتایا جا رہا ہے، وہ دن آخر آنا ہے جس سب لوگوں نے جمع ہونا ہے، وہاں سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، کوئی اسکپ نہیں ہو سکتا وہاں سے کہ بس ایسے ہی کوئی پتلی گلی سے نکل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں سب نے جمع ہونا ہے، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ حاضری کا دن ہے، وہاں پہ لوگ حاضر کیے جائیں گے ہر صورت۔
وہاں سے بچنے کی کوئی یعنی کہ امکان نہیں ہے، کوئی حاضری کے بغیر ہی کوئی نکل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہاں سب حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کو تاخیر ایکسٹرا نہیں کرتے مگر ایک وہ گنا ہوا وقت ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو بس اتنی تاخیر ملتی ہے، اتنی مہلت ملتی ہے جتنی کہ اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، کہ بس یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہر ایک کی حکمت ہے، کسی کو کتنی عمر دی، کسی کو کتنی تاخیر دی، کسی کو کتنی مہلت دی، وہ اللہ کی حکمت ہے، کس کو کتنا ٹائم دیا جائے گا، وہ اتنا ٹائم ہر ایک کو ضرور ملتا ہے کہ اس کے اندر اس کے سامنے حق واضح ہو جائے، کوئی غفلت اس کے اوپر باقی نہ رہے کہ قیامت کے دن وہ یہ حجت نہ قائم کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو نے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا، ایسا کوئی نہیں ہوگا، اتنی مہلت ہر ایک کو ضرور ملے گی، جس کو نہیں مہلت ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دے گا، یہ بھی کنفرم بات ہے، ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ اس کو مہلت نہیں دی گئی، موقع نہیں دیا گیا، اس کو عذاب میں پھینک دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ظلم اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں کرنا، بات وہ ہوگی جو بالکل صاف اور مبنی ہوگی، انسان خود اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، میں کیا کر کے آیا ہوں، میں کس چیز کا حقدار ہوں، تو یہ مہلت اللہ نے ہر ایک کو دینی ہے، ہمیں بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت ہم دنیا میں موجود ہیں، وقت ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں ہر چیز میں، اس مرضی کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں گے تو کامیابی حاصل ہو جائے گی، اگر وہی ظلم کی روش اختیار کریں گے، نہیں مانیں گے اللہ کی بات، اپنی مرضیاں کریں گے، کسی اور پہ بھروسے کر کے ہم زندگی گزار لیں گے، تو یہ مہلت آخر ختم ہو جائے گی، اللہ کی پکڑ پھر آ جائے گی، اس کے بعد پھر کوئی چارہ باقی نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔